السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے دیہات میں یا گاؤں میں نماز جمعہ کا اہتمام کرنا۔ تو جی ہاں میرے پیارے بھائی، گاؤں ہو یا دیہات ہو، بڑی آبادی والا شہر ہو یا چھوٹی آبادی والا شہر ہو یا گاؤں ہو، بڑی سبزی منڈی ہو اور اسی طرح کورٹ کچہری ہو یا نہ ہو، اور بالکل چھوٹا سا چند گھرانوں پر مشتمل دیہات ہو، جہاں بھی مسلمان جمع ہیں، مسلمان موجود ہیں، وہ چاہے بڑا گاؤں بڑا دیہات، چھوٹا شہر چھوٹا گاؤں دیہات ہو، ہر جگہ میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ، باب الجمعۃ فی القری والمدن، دیہاتوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا جمعہ شروع کیا گیا وہ مسجد بنو عبد القیس جو ملک بحرین کے جواسا مقام میں تھی، اس کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ بعض لوگوں نے جمعے کے انعقاد کے لیے خود ساختہ شرائط عائد کر رکھی ہیں جن کا کتاب و سنت کے اندر کوئی وجود نہیں۔ یہ کہنا کہ ایک مخصوص تعداد ہو، مخصوص جگہ ہو یا مخصوص امام ہو تو تب نماز جمعہ ہوگی۔ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے نہ مخصوص گنتی کی، نہ مخصوص جگہ کی، نہ مخصوص امام کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھ کر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لا کر ان تمام غیر شرعی شرائط جو جمعے کے تعلق سے لگائی گئیں ان تمام کا رد کیا، اور یہ بات امت کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری مسلم ہے۔ تو جب صحابی رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور یہ جواسا بحرین کی بستیوں میں سے دیہاتوں میں سے ایک دیہات تھا فتح الباری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث جمعے کے تعلق سے بیان کی ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی دیہات کی تخصیص نہیں کی کہ دیہات میں یا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لوگ جمعہ ترک کرنا چھوڑ دیں وگرنہ ان کے دلوں پر مہر کی جائے گی اور انہیں غافلوں میں شمار کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی متواتر 3 جمعے چھوڑ دے، یعنی سستی سے، جو آدمی متواتر 3 جمعے سستی سے چھوڑ دے اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے۔ ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہ، جمعے کی اذان سننا، جس نے جمعے کی اذان سنی اس پر جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ ابو داود۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، غلام ہے، عورت ہے، بچہ اور بیمار، ان کو استثناء ہے۔ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے غلام کے، عورت کے، بچے کے اور بیمار کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو، عورت کو، بچے کو رخصت دی۔ اگر دیہات کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے میں حاضر نہیں ہو رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 62652۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماراوی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جو بلا عذر جمعہ چھوڑ دے اس کا نام منافقوں کی کتاب میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دیہات ہو یا شہر، ہر جگہ پر جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ واللہ اعلم الصواب۔